أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والفجر وليال عشر آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الهني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه المصطفى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان گرامی وقار، پورا عالم اسلام اس وقت عید قربان عید الاضحیٰ کی تیاری میں مصروف ہے. اللہ رب العزت کو اس ذی الحج منتھ میں اگر سب سے زیادہ کوئی چیز پسند ہے، محبوب ہے، تو وہ ہے قربانی دینا. نمازوں کا ذکر، روزے کا ذکر بعد میں آتا ہے. اگر سب سے زیادہ اس منتھ میں اللہ رب العزت کے نزدیک کوئی چیز محبوب ہے تو وہ ہے اپنے جانوروں کی قربانی. عزیزان گرامی وقار، اللہ رب العزت نے ان دنوں کو اس طور پہ رکھا ہے کہ اسلام کا لاسٹ منتھ ذی الحج، جس کی 10 تاریخ کو ہم اور آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کرتے ہوئے قربانی پیش کرتے ہیں، اور اسلامک منتھ کا جو پہلا مہینہ ہے اس کی بھی 10 تاریخ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی کا ذکر کیا جاتا ہے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ذی الحج کے جو اسٹارٹنگ کے 10 نائٹس 10 ڈیز ہیں، وہ بڑی ہی برکتوں والا ہے، رحمتوں والا ہے. انہی ایام میں، انہی ڈیز میں حجاج کرام پوری دنیا سے صرف اور صرف 2 کپڑوں میں لپٹ کر احرام کی حالت میں اللہ رب العزت کے مقدس گھر کا طواف کرنے جاتے ہیں. حجاج کرام اس وقت 2 کپڑوں میں ملبوس ہو کر مینا اور عرفات کی تیاریوں میں مصروف ہو چکے ہوں گے. حج اسلام میں ایک ایسی عبادت ہے جو ایگو کو ختم کرتا ہے، جو تکبر کو ختم کرتا ہے. دنیا کا بڑا سے بڑا امیر بھی ہو، پریسیڈنٹ بھی ہو، پرائم منسٹر بھی ہو، کنگ ہو، بادشاہ ہو، سب کو ایک جیسا ہی کپڑا پہن کر حج کرنے کا حکم دیا گیا ہے. کپڑوں کی قیمت میں زیادہ سے زیادہ 100-500 روپیز کا ڈفرینٹ ہو سکتا ہے، لیکن کوئی گولڈ اور سلور کا کپڑا نہیں پہنتا، بلکہ کپڑا ہر کسی کا ایک ہی جیسا ہوتا ہے. اور وہ تصور آپ کریں، وہ سوچیں
کہ حج کے اس ایام میں جہاں حجاج کرام حج کے لیے جاتے ہیں، یہاں رہنے والے لوگ جو نہیں جا پاتے ہیں، جو ایک بار جا چکے ہیں، ان دنوں اسی تصورات میں منی، عرفات اور مزدلفہ، کعبہ معظمہ کا بیوٹیفل سین، منظر ہمیشہ ان کی نگاہوں کے سامنے رہتا ہے۔ جو لوگ کبھی نہیں گئے ہیں وہ بھی ان دنوں اسی تصورات اور اسی خیالات میں ڈوب جاتے ہیں اور اس طریقے سے مگن ہو جاتے ہیں کہ ان کی زبان پر بھی کبھی کبھی لبیک اللہم لبیک کی صدائیں آ جاتی ہیں۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، یقیناً یہ ذی الحج منتھ جس کے شروعات کے دن بڑے ہی رحمتوں اور برکتوں والے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سال جو لوگ حج پہ نہیں جا پائے کووڈ-19 جیسی بیماری کی وجہ سے، ان کے لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان یقیناً حوصلہ بخشے گا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذی الحج کے جو اسٹارٹنگ کے 10 نائٹس ہیں، اس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی والفجر ولیال عشر کہہ کے ذکر کیا، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ذی الحج کے اسٹارٹنگ کے 10 نائٹ میں سے کسی 1 نائٹ، کسی ایک رات بھی اگر کوئی عبادت کے ساتھ گزارتا ہے، پوری رات عبادت کرتا ہے، تو اسے فل ایئر، پورے سال حج عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، جو لوگ حج پر نہیں جا پائے ہیں وہ مایوس نہ ہوں، ایک رات نکالو اور ان 10 ڈیز کے جو ایام ہیں، یہ جو 10 راتیں ہیں، ان میں سے کسی ایک رات میں عبادت کر لو، یقیناً پوری رات حج اور عمرے کا ثواب ملتا رہے گا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ ہم جانور کو خرید کر لاتے ہیں، اسے ذبح کر دیتے ہیں، ذبح کر کے اس کا گوشت پکا کر کھا لیتے ہیں اور فیملی، رشتہ داروں میں تقسیم کر دیتے ہیں، اسی کا نام قربانی ہے۔ لیکن پہلے سسٹم نہیں ہوا کرتا تھا، جو آج رواج ہے کہ 1 ڈے بیفور ہم اپنے قربانی کے جانور کو لا کر دیتے ہیں۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ کم سے کم 1 منتھ یا 15 ڈیز انسان اپنے قربانی کے جانور کو خریدتا تھا، اس کو اپنے گھر پہ لا کے رکھتا تھا، پالتا تھا، اپنے گھر کا کھانا کھلاتا تھا، اسے چارہ دیا کرتا تھا، اسے نہلایا کرتا تھا، اور جب قربانی کرنے کے لیے اس جانور کو ذبح کرتا تھا تو ذبح کے وقت جب وہ چھری چلاتا تھا تو چھری چلا نہیں پاتا تھا، کیونکہ اس نے اس جانور کو کھلایا ہے، اس نے اس جانور کو پالا ہے، اس نے اس جانور کو نہلایا ہے، اس سے محبت ہو جایا کرتی تھی، اور جب وہ جانور کٹ جایا کرتا تھا تو اس کے آنکھوں سے آنسو کے قطرات جاری ہو جایا کرتے تھے۔ یقیناً ان لوگوں سے پوچھئے کہ آج بھی جو لوگ اس طریقے کی قربانی پیش کر رہے ہیں اپنے جانوروں کی، جو گھروں میں لا کر جانور پالتے ہیں، آج بھی جب وہ اپنے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو کے قطرات جاری ہو جاتے ہیں۔ لیکن آج قربانی کا سسٹم بدل گیا ہے، آج قربانی کا رواج بدل گیا ہے، صرف 1 ڈے بیفور ہم اپنے قربانی کے جانور کو لاتے ہیں اور اسے ذبح کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے آنکھیں تک نہیں جھکتی ہے اور ہمارے آنکھوں سے آنسو کے قطرات تک جاری نہیں ہوتے ہیں۔ یہ قربانی کا جانور صرف گوشت کھانے کے لیے نہیں ہے، یہ قربانی کا جانور اس سے صرف ختم اور بریانی کھلانے کے لیے نہیں ہے، یہ قربانی کا جانور کوئی معمولی جانور نہیں ہے، یہ وہ جانور ہے کل پل صراط پر یہ آپ کی سواری بنے گا، اس کو لے کر آپ کو گزرنا ہے، جس کا جانور جتنا مضبوط ہوگا اتنی تیزی کے ساتھ اس کا جانور گزرتا ہوا چلا جائے گا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ کوئی معمولی جانور نہیں ہے، اس کا ادب کرنا چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے، ایک ایک پارٹ، بلکہ اس کے اسکین اور اس کی دیگر چیزوں
جو ادر چیزیں ہیں اس کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ آج بھی عرب میں یہ انوائرمنٹ ہے، یہ ماحول ہے۔ خود ہم نے ایجپٹ کی سرزمین پر دیکھا ہے کہ وہاں پر لوگ آج بھی قربانی کے جانور کو کچھ دن پہلے خریدتے ہیں اور تمام اینیملز، تمام جانوروں سے اسے الگ رکھتے ہیں اور سجاتے ہیں، اس کے گلے میں ہار ڈالتے ہیں تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ کوئی اور جانور نہیں ہے بلکہ یہ وہ جانور ہے جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، ہم نے اور آپ نے تو یہ سمجھ رکھا ہے کہ صرف گوشت کھا لینے کا نام قربانی ہے، صرف جانور کو ذبح کر لینے کا نام قربانی ہے، صرف جانور کو ذبح کر لینے کا نام قربانی نہیں ہے۔ آج تو ہم پالے ہوئے جانور کو صحیح طور پر قربانی نہیں دے رہے ہیں۔ بازاروں سے، مارکیٹ سے خرید کر ہم اپنے جانوروں کو لاتے ہیں اور قربانی دیتے ہیں۔ قربان جائیے وہ صحابہ کرام جنہوں نے جانوروں کی قربانی نہیں دی بلکہ دین کے لیے اپنے بیٹوں کو اللہ کی راہ میں قربان کیا ہے۔ کیسے وہ جانثار صحابہ تھے؟ یقیناً قربانی اسی چیز کا نام ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوست، ایک مادام ہے، ایک خاتون ہے، حضرت خنسا، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں وہ اپنے دو بیٹے، دو گاسو جو بہت ہی نوجوان تھے، 25 ایئرز اور 6 ایئرز کے، ان دونوں کو لے کر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ میں ان کو جنگ قادسیہ میں بھیجنا چاہتی ہوں۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق اعظم اس خاتون، اس مادام کے دونوں بیٹے کو جنگ قادسیہ میں بھیجتی ہیں، اور یہ خنسا تھی، وہ ایسی خاتون تھی عرب کی سرزمین پر کہ وہ مرثیہ پڑھا کرتی تھی۔ ان کا مرثیہ بہت فیمس تھا۔ مرثیہ یعنی جب کوئی مر جاتا تھا اور مرنے کے بعد شعر کے ذریعے اس کو یاد کیا جاتا تھا، سوگ منایا جاتا تھا، ماتم کیا جاتا تھا، جو چیزیں شیعوں میں آج پائی جاتی ہیں۔ اسلام میں ان چیزوں کی سخت ممانعت ہے۔ اسلام میں یہ چیزیں منع ہے۔ جب ان کے بھائی، ان کے برادر مر گئے تو 1 ایئر تک عرب کے لوگوں کو مرثیہ شعر پڑھ پڑھ کے رلاتی رہی۔ جب اپنے ان دو بیٹوں کو جنگ قادسیہ میں بھیجتی ہیں اور خبر یہ آتی ہے کہ تمہارے دونوں بیٹے مار دیے گئے ہیں، جنگ قادسیہ میں پورے عرب میں ایک ہنگامہ سمجھ جاتا ہے۔ لوگ گیدرنگ کے طور پر حضرت خنسا کے لگاز پر پہنچتے ہیں، اور لوگ تو یہ سوچ رہے تھے کہ جب ان کے بھائی مرے تھے، جب ان کے برادر مرے تھے، تب انہوں نے 1 سال تک، 1 ایئر تک یہاں کے لوگوں کو رلایا تھا۔ آج تو ان کا بیٹا مر چکا ہے، لیکن حضرت خنسا اسلام قبول کر لیتی ہیں۔ اسلام جب قبول کر لیتی ہیں، لوگ ان کے گھر پر پہنچتے ہیں تاکہ ان سے مرثیہ سنیں، تاکہ ان سے شعر و شاعری سنیں۔ جب ان کے گھر کے پاس بھیڑ ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اے خنسا، جب تمہارا بھائی، تمہارا برادر مرا تھا تو تم 1 سال تک لوگوں کو رلاتی رہی، آج جو تمہارا بیٹا مر گیا ہے، آج کون سا مرثیہ پڑھو گی؟ آج کون سی سے شعر و شاعری پڑھو گی؟ تو حضرت خنسا اپنے لکاز کے روح پر کھڑے ہو کر یہ کہتی ہیں، قالوا، تم لوگ مرثیہ سننا چاہتے ہو، تم لوگ شعر و شاعری سننا چاہتے ہو، لو قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے ہی آئے ہوئے ہیں اور اللہ کی طرف ہی ہمیں لوٹایا جائے گا۔ یہ حضرت خنسا تھیں جنہوں نے اسلام لانے سے پہلے جب ان کے بھائی مر گئے، جب ان کے برادر مر گئے تو 1 سال تک مرثیہ پڑھ کے لوگوں کو رلاتی رہی۔ لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا اور ان کے 2 نوجوان بیٹے دین راہ میں، دین کے راستے میں قربان ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، تو صرف قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ کیسی اسلام کی عورتیں تھیں، کیسی اسلام کی یہ خاتون تھی جو اپنے بیٹوں کی قربانی پہ نہیں روتی تھی، جو اپنے بیٹوں کے مر جانے پہ نہیں روتی تھی۔ غالباً جنگ احد کا موقع ہے۔ جنگ احد کے موقع پر ایک خاتون، ایک مادام دوڑتے ہوئے میدان جنگ کی طرف آ رہی ہیں۔
اور جنگ احد ختم ہو چکی تھی، بہت سارے مسلمان بھی اس میں مارے گئے تھے. یہ خاتون جب دوڑتے ہوئے آ رہی ہیں، کیونکہ اس میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 2 دانت بھی شہید کیے گئے تھے، اور یہ بھی خبر اڑا دی گئی تھی معاذ اللہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے. یہی دیکھنے کے لیے وہ مادام دوڑی ہوئی آتی ہیں، اچانک رک جاتی ہیں. صحابی رسول خبر دیتے ہیں کہ تمہارے بھائی کو مار دیا گیا ہے. وہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتی ہیں، آگے بڑھ جاتی ہیں. تھوڑا ہی آگے بڑھتی ہیں، پھر یہ خبر ملتی ہے کہ تمہارے بیٹے شہید ہو گئے ہیں. پھر وہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتی ہیں، آگے بڑھ جاتی ہیں. پھر آگے تھوڑا بڑھتی ہیں، پھر یہ خبر ملتی ہے کہ تمہارے شوہر ہسبینڈ کو شہید کر دیا گیا ہے. وہ کہتی ہیں سب میرے خاندان والوں ہی کے مرنے کی خبر دے رہے ہو، یہ تو بتاؤ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے یا انہیں بھی شہید کر دیا گیا ہے. یہ کیسی خاتون تھی جو اپنے فیملی، اپنے مادا، اپنے ہسبینڈ اور اپنے بیٹوں کی شہادت پہ نہیں رو رہی ہیں، بلکہ انہیں تو صرف یہ فکر ہے کہ کیا میرے آقا زندہ ہیں کہ نہیں زندہ ہیں. آگے وہ بڑھتی ہیں، جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پہنچتی ہیں، دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زندہ ہیں، فوراً سجدے شکر بجا لاتی ہیں. سجدے شکر بجا لانے کے بعد جب سجدے سے سر اٹھاتی ہیں اور پوچھتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا آپ ہمیں پرمیشن دیتے ہیں، اجازت دیتے ہیں کہ میں اپنے مرے ہوئے بیٹے کی میت کو آخری بار دیکھ سکوں؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہتے ہیں جاؤ اپنے مرے ہوئے بیٹے کی میت کو دیکھ لو، آخری دیدار کر لو، جنازہ اور دفن سے پہلے اسے جا کر دیکھ لو. چنانچہ بہت ساری لاشیں تھیں، بہت سارے باڈیز تھے. تلاشتے جب وہ پہنچتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ ان کا بیٹا مرا ہوا ہے. وہ اپنے بیٹے کو اٹھاتی ہیں، فوراً اپنے بیٹے کے پیشانی کو چوم لیتی ہیں. وہاں کچھ صحابہ اور چومنے کے بعد وہ اپنے بیٹے کے پیٹھ بیک کو دیکھ رہی ہیں ہاتھ سے کہ کیا یہاں کوئی زخم کے نشان تو نہیں ہے، کیا یہاں کوئی ایسا زخم تو نہیں ہے. چنانچہ صحابہ کرام پوچھتے ہیں کہ تم یہ چیز کیوں دیکھ رہی ہو، تم کیا تلاش کر رہی ہو؟ وہ کہتی ہیں جب میرا بیٹا جنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا تو میں نے یہ کہا تھا، اسے یہ نصیحت کی تھی، اے بیٹے تم آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں جا رہے ہو، اگر کفار و مشرکین تم پر اٹیک کریں گے، تم پر حملہ کریں گے تو تم پیٹھ دکھا کر بھاگنا مت، بلکہ دشمنوں سے مقابلہ کر رہی ہوں کہ کیا یہ پیٹھ دکھا کر بھاگا تو نہیں ہے؟ اگر یہ پیٹھ دکھا کر بھاگا ہوتا تو پیچھے اس کے نشان ہوتے، پیچھے یہ انجرڈ ہوتا. لیکن شکر ہے اللہ رب العزت کا کہ یہ بھاگا نہیں ہے، اس کے چیسٹ پر زخموں کی نشان ہے. میرے عزیزو، میرے دوستو، یہ اسلام کی یہ عورتیں تھی جنہوں نے اپنے بیٹے، اپنے ہسبینڈ، اپنے برادرز کو اللہ رب العزت کی راہ میں قربان کر کے پراؤڈ اور فخر محسوس کیا کرتی تھی، اور ہمیشہ یہ فکر ستاتی تھی کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحیح سلامت ہے کہ نہیں. اس طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اپنی جانوں کو قربان کیا کرتی تھی. میرے عزیزو، میرے دوستو، آج ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اپنے جانوروں کو ذبح کر دینا اسی کا نام قربانی ہے، اور یہی چیز ہم کر کے پراؤڈ اور فخر محسوس کرتے ہیں. آج قربانی کا سسٹم، آج قربانی کا رواج بھی بدل گیا. کیسے وہ صحابہ کرام تھے، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو سولی پہ چڑھایا گیا، ان کے لپ کو کاٹ دیا گیا، ان کے نوز کو کاٹ دیا گیا، ان کے کان کو کاٹ دیا گیا، لیکن پھر بھی ان کی زبان سے یہی آواز آ رہی ہے فداک امی و ابی، اے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو. قربانی دینے کے بعد بھی وہ صرف یہی کہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جان بھی دی ہوئی آپ کی ہے، یہ جان بھی ہمیں ملی ہے تو آپ کی وجہ سے ملی ہے، اگر یہ جان چلی جائے آپ کی وجہ سے تو ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. میرے عزیزو، میرے دوستو، آج جب یہ جذبہ، قربانی کا یہ جذبہ ہمارے اور آپ کے اندر سے ختم ہو گیا ہے، یہی وجہ ہے کہ آج یہ جانور
جو قربانی کے ہم پیش کر رہے ہیں، یہ قربانی آج سے نہیں ہے، یہ 1400 ایئر سے ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، لیکن اس کے باوجود ان جانوروں پر بھی بین لگایا جا رہا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ تم مسلمان کتنے جانوروں کو تکلیف دیتے ہو، کتنے جانوروں کو، کتنے بلین بلکہ بلین کی تعداد میں عید الاضحیٰ کے موقع پر ان جانوروں کو تم مارتے ہو۔ ان جانوروں پر پابندی لگی، کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر وہ جذبہ ختم ہو گیا، وہ ایثار ختم ہو گیا، آج وہ قربانی کا جذبہ ختم ہو گیا ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہالینڈ، نیدرلینڈ کی حکومت نے یہ انوائٹیشن پوری دنیا کے لوگوں کو بھیجا تھا کہ کون سب سے اچھا آرٹسٹ ہے، دنیا کے جتنے بھی آرٹسٹ ہیں، جتنے بھی کارٹون بنانے والے ہیں، وہ آئیں نیدرلینڈ کی سرزمین پر اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخانہ کارٹون بنائے۔ ان کے لیے ویزا فری ہے، ان کے لیے ہوٹل فری ہے، ان کے لیے یہاں پر کھانے پینے کا انتظام رہے گا۔ ہالینڈ کی سرزمین پر آئے اور دکھائے کہ سب سے اچھا کارٹون معاذ اللہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کون بناتا ہے۔ جب نیدرلینڈ کی حکومت نے یہ اناؤنسمنٹ کیا تھا تو پوری دنیا کے اسلامی کنٹریز کے بڑے بڑے بادشاہ سائلنٹ تھے، بڑے بڑے اسلامی گورنمنٹ سائلنٹ تھے، سارے لوگ سائلنٹ موڈ پر چلے گئے تھے، کسی نے کوئی آواز نہیں اٹھائی۔ یہ تماشا پوری دنیا دیکھتی رہی۔ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ آج ہمارے اندر سے وہ جذبہ ختم ہو گیا کہ ہم اپنے آقا، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر اپنی جانوں کو قربان کریں۔ میرے عزیزوں، میرے دوست، یہی حال رہے گا تو ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گستاخانہ کارٹون دنیا والے بنائیں گے۔ ہمیشہ مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھیلا جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ حالانکہ قربانی تو ہندوؤں میں بھی ہے، قربانی تو کرسچن میں بھی ہے۔ نام بدلا ہوا ہے کہ وہ بلی چڑھاتے ہیں مندر ٹیمپل میں جا کر یا چرچ میں جا کر، نام چینج ہے، لیکن قربانی ان کے یہاں بھی ہے، قربانی کرسچن کے یہاں بھی ہے، قربانی ہندو کے یہاں بھی ہے، قربانی ہمارے یہاں بھی ہے۔ لیکن جب بھی ظلم کیا جاتا ہے تو صرف مسلمانوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، ظلم کیا جاتا ہے تو صرف مسلمانوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ ہمیشہ کھیلا جاتا ہے اور ان کے شاعر کے ساتھ ہمیشہ انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے رویے کو بدل دیا ہے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے کا مزاج بدل دیا ہے، چلنے پھرنے کا مزاج بدل دیا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، یہ جو قربانی آپ کرتے ہو، اس میں سب سے پہلا حصہ اگر کسی کا ہوتا ہے تو وہ غریبوں کا ہوتا ہے۔ اگر کوئی بھی غریب رہ گیا، آپ نے اس تک اس قربانی کے جانور کا گوشت نہیں پہنچایا ہے، تو آپ کی قربانی بھی ڈاؤٹ میں پڑنی چاہیے گی۔ میں موریشس کی سرزمین پر ایسے کچھ لوگوں کو بھی دیکھتا ہوں جو پورا کا پورا گوشت رکھ لیتے ہیں اور غریبوں میں تقسیم نہیں کرتے ہیں، اس کے ذریعے ختم کرواتے ہیں۔ آپ ختم کروائیے، منع نہیں ہے، لیکن اس گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا ضروری ہے اور سب سے پہلے اس گوشت کے ایک حصے کو غریبوں تک پہنچانا ضروری ہے۔ اگر آپ نے پورا کا پورا گوشت رکھ لیا اور یہ سوچتے ہو کہ اس گوشت کے ذریعے ختم کرا کر لوگوں میں کھلایا جائے، اس گوشت کے ذریعے اس ولیمہ اور ریسپشن کیا جائے اور غریبوں کا بھی حق مار لیا جائے، تو پھر تمہاری قربانی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مشکوک ہو جائے گی، تمہاری قربانی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ڈاؤٹ میں پڑ جائے گی۔ لہٰذا سب سے پہلا جو اس قربانی کے گوشت کا حصہ ہے وہ غریبوں میں تقسیم کرو، غریبوں میں بانٹو، ایک ایک غریب تک یہ قربانی کا گوشت پہنچنا چاہیے۔ آبادی میں، بستی میں کوئی بھی پرمین، کوئی بھی غریب شخص نہ رہ جائے جو اس قربانی کے گوشت سے محروم ہو جائے۔ پوری سچی نیت کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ، یہ نہیں دل میں رہنا چاہیے کہ ہمیں قربانی کا گوشت قربانی کر کے قربانی کا گوشت صرف کھانا ہے، بلکہ نیت یہ ہو کہ ہم اس لیے قربانی کر رہے ہیں کہ یہ جانور کل پلصراط پر ہماری سواری بنے گا۔ جتنی اچھی نیت ہوگی، جتنا اچھا جانور ہوگا پلصراط پر کل، اتنی ہی آپ کو گزرنے میں آسانی ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کے لیے عید الاضحیٰ مبارک فرمائے، خوشیوں والا فرمائے اور سچی نیت کے ساتھ ہم سب کو اپنے جانوروں کی قربانی پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.